اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہورۃ للصائم من اللغو والرفث والطعمة للمساکین فمن اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقہ من الصدقات۔ رواہ احمد و ابن ماجہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزے دار کو بےہودگی اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے نیز محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض کیا ہے۔ جس نے نماز عید سے پہلے ادا کیا اس کا صدقہ فطر ادا ہو گیا، اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا اس کا صدقہ فطر عام صدقہ شمار ہوگا۔ اسے احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر معاملے میں روزے دار کو فائدہ ہی فائدہ پہنچایا، کبھی سحری میں، کبھی افطاری میں، کبھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے۔ جہاں پر پہلے نیکیاں ملتی تھیں، اب ان نیکیوں کو بڑھا چڑھا کر روزے دار کے لیے رکھ دیا۔ اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو ایک نصیحت فرمائی، دیکھو انسان ہونے کے ناطے جب تم نے پورا مہینہ روزہ رکھا تو یقیناً انسان ہونے کے ناطے تم سے کوئی غلطیاں سرزد ہوئی ہوں گی، کمی بیشیاں ہوئی ہوں گی، کچھ گناہ سرزد ہو گئے ہوں گے۔ ان گناہوں کو، ان غلطیوں کا کفارہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ تم غریبوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کر کے کر سکتے ہو۔ تم صرف عید کرو اور غریب عید نہ کریں، یہ اللہ کو برداشت نہیں۔ تم ایسے کرو، تم اپنا صدقہ فطر ادا کرو جو بہت تھوڑے مقدار میں ہے، تاکہ غربا چاہے انہوں نے روزے رکھے ہیں نہیں رکھے وہ اللہ جانے اور وہ لوگ جانے۔ تم نے صدقہ فطر ادا کرنا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ تمہارے گناہ معاف ہوں گے، غلطیاں کوتاہیاں جو تم سے ہوئی ہیں، اور غریبوں کو کھانے کے لیے